بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی نشست میں ہم بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز جملہ اسمیہ کے طور پر کیوں فرمایا۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا جملہ اسمیہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق کیا ہے، ذرا وہ تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ کسی بھی جملے کا آغاز اگر فعل اور فاعل سے ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، اور کسی بھی جملے کا آغاز اگر جملہ اسمیہ سے ہو تو اس کو ہم جملہ اسمیہ یعنی کسی بھی اسم سے ہو۔ کسی بھی جملے کا آغاز اگر اسم سے ہو تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز جملہ فعلیہ کے طور پہ کیوں نہیں کیا، تو اس کی کیا ریزن ہے، اور جملہ اسمیہ کے طور پر کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے، یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ رب العزت فعل حمد کا آغاز جملہ اسمیہ کے طور پہ کرتا تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہونا تھا کہ فعل حمد کسی بھی زمانے کے ساتھ مقید ہو جاتی۔ فعل حمد جو ہے وہ کسی بھی زمانے کے ساتھ مقید ہو جاتا، وہ قید ہو جاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے۔ زمانہ کیا ہے، وہ حادث ہے۔ تو فعل حمد بھی کیا ہو جانا تھا، حادث ہو جانا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فعل حمد کو ہمیشہ بقا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے جملہ اسمیہ کے طور پہ فرمایا، جملہ فعلیہ کے طور پہ نہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، اگر فعل حمد کا آغاز جملہ فعلیہ کے طور پہ ہوتا تو جو فاعل تھا یعنی حمد کرنے والا تو وہ اپنی طرف منسوب کرتا کہ میں حمد کرتا ہوں یا ہم حمد کرتے ہیں، تو کیا ہو جانا تھا، وہ جو فعل حمد کی قدرت ہے وہ انسان کی طرف منسوب ہو جاتی، اور یہ سوء ادب تھا۔ تو حامد کو سوء ادب سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز جملہ اسمیہ کے طور پہ کیا، جملہ فعلیہ کے طور پہ نہیں کیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اگر اللہ رب العزت اپنے کلام کا آغاز جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا، حامد اور حمد کرنے والا یوں کہتا کہ فعل حمد میں کر رہا ہوں، باری تعالیٰ میں حمد کرتا ہوں، باری تعالیٰ ہم حمد کرتے ہیں، تو کیا ہوتا کہ حامد فعل حمد کی نسبت اپنی طرف کر بیٹھتا، اور اس کی ساری توجہ کا مرکز و محور انسان کی اپنی ذات ہوتی، تو کیا ہوتا، وہ پھر کمال توحید نصیب نہ ہوتا۔ فعل حمد کو کمال توحید عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا آغاز جملہ اسمیہ کے طور پہ فرمایا، جملہ فعلیہ کے طور پہ نہیں۔ اگر جملہ فعلیہ کے طور پہ اپنے کلام کا آغاز کرتا تو پھر وہ ساری کی ساری توجہ کا مرکز و محور جو ہوتا وہ انسان اپنی ذات کو قرار بیٹھتا، جو اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا ظلم تھا۔ پھر یہ بھی کہ اگر جملہ فعلیہ کے طور پہ فعل حمد کا آغاز ہوتا، پھر اس کا نقصان یہ بھی ہونا تھا کہ وہ جو حمد کرنے والا ہے وہ امکان کذب کا اس کے اندر شک پیدا ہوتا، وہ امکان کذب تھا، وہ کذب کر بیٹھتا۔ آپ پوچھیں گے جی کذب اور جھوٹ کیسے؟ ہاں، جھوٹ اس طرح کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی فعل کرتا ہے تو اس کی زبان تو وہ فعل کر رہی ہوتی ہے مگر اس کا دل اس فعل سے غافل ہوتا ہے، دل کسی اور کام میں مصروف ہے، زبان کسی اور کام میں مصروف ہوتی ہے، تو کیا ہونا تھا، پھر یہ کذب ہو جاتا، یعنی زبان کچھ کہتی ہے دل کچھ کہتا ہے، تو اس کے درمیان کذب آ جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے حامد کو، حمد کرنے والے کو امکان کذب سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے کلام کا آغاز جملہ اسمیہ کے طور پہ فرمایا۔ پھر یہ بھی، اگر اللہ رب العزت اپنے کلام کا آغاز جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا
تو اس میں کیا ہوتا کہ جو فعل حمد کی نسبت ہے وہ انسان اپنی طرف کر بیٹھتا، تو پھر وہ جو محبت کا رشتہ بننا تھا فعل حمد کے ذریعے، وہ محبت کا رشتہ قائم نہ ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے حامد اور محمود کے درمیان اس محبت کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور محبت کے رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھنے کے لیے اپنے کلام کا آغاز جملہ اسمیہ کے طور پہ کیا، جملہ فعلیہ کے طور پہ نہیں۔ اگر جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا تو پھر کیا ہوتا کہ صرف حامد رہ جاتا، محمود کی ذات پھر محو ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت کا منشا یہ ہے کہ جب انسان حمد کر رہا ہو، جب انسان میری ثنا کر رہا ہو، تو اپنی ذات کو بھول جائے، صرف محمود باقی رہ جائے۔ پھر یہ بھی کہ انسان کو یہ باور کرانے کے لیے یا حمد کرنے والے کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ اے حمد کرنے والے، اپنے اوپر یہ ناز نہ کرنا کہ میں حمد کر رہا ہوں، میری وجہ سے حمد ہو رہی ہے، اور یہ بھی نہ سوچنا کہ میری حمد کا اللہ رب العزت محتاج ہے، میری حمد کا محمود محتاج ہے۔ نہیں نہیں، جب تو اس دنیا میں نہیں تھا وہ تو تب بھی محمود تھا، جب تو اس کی حمد کر رہا ہے وہ تب بھی محمود ہے، اور جب تو اس دنیا میں نہیں رہے گا وہ تب بھی محمود رہے گا۔ وہ تو ازل سے محمود ہے اور ابد تک محمود رہے گا۔ پھر حمد کرنے والے کو یہ بھی باور کروانے کے لیے کہ اے حمد کرنے والے، یہ نہ سوچنا کہ اللہ رب العزت میری حمد کرنے کی وجہ سے وہ محمود بنے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اے حمد کرنے والے، نہ تو تیری حمد اس کے محمود ہونے میں اضافہ کر سکتی ہے، نہ اس کو کم کر سکتی ہے، نہ تیری حمد سے اس کی محمودیت میں اضافہ ہوگا، نہ اس کی محمودیت پہ کمی ہوگی۔ یہ تو تیرا نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے اپنے فعل حمد کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ جب ہم اس کی حمد کریں تو اس کے تمام آداب کو بجا لائیں، اس کے تمام تقاضوں کو پورا کریں تاکہ فعل حمد اپنی قبولیت کو جا پہنچے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔